ملاکی تیسرا باب۔ دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہان اپنی ہیکل میں آ کر موجود ہوگا۔ ہاں، عہد کا رسول جس کے تم آرزو مند ہو آئے گا۔ رب الفاظ فرماتا ہے، پر اس کے آنے کے دن کی کس میں تاب ہے، اور جب اس کا ظہور ہوگا تو کون کھڑا رہ سکے گا؟ کیونکہ وہ سنار کی آگ اور دھوبی کے صابن کی مانند ہے، اور وہ چاندی کو تانے اور پاک صاف کرنے والے کی مانند بیٹھے گا، اور بنی لاوی کو سونے اور چاندی کی مانند پاک صاف کرے گا، تاکہ وہ راست بازی سے خداوند کے حضور ہدیے گزرانے۔ تب یہودا اور یروشلم کا ہدیہ خداوند کو پسند آئے گا، جیسا ایام قدیم اور گزشتہ زمانہ میں، اور میں عدالت کے لیے تمہارے نزدیک آؤں گا، اور جادوگروں اور بدکاروں اور جھوٹی قسم کھانے والوں کے خلاف اور ان کے خلاف بھی جو مزدوروں کو مزدوری نہیں دیتے اور بیواؤں اور یتیموں پر ستم کرتے اور مسافروں کی حق تلفی کرتے ہیں اور مجھ سے نہیں ڈرتے، مستعد گواہ ہوں گا۔ رب الافواج فرماتا ہے، کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں، اسی لیے اے بنی یعقوب تم نیست نہیں ہوئے۔ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا۔ تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا۔ رب الافواج فرماتا ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں؟ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دایکی اور ہدیہ میں۔ پس تم سخت مالعون ہو، کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا۔ پوری دایکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے۔ اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا، اور وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی، اور تمہارے پاکستانوں کا پھل کچا نہ جھڑ جائے گا۔ رب الافواج فرماتا ہے، اور سب قومیں تم کو مبارک کہیں گی، کیونکہ تم دلکشا مملکت ہوگے۔ رب الافواج فرماتا ہے، خداوند فرماتا ہے، تمہاری باتیں میرے خلاف بہت سخت ہیں، تو بھی تم کہتے ہو کہ ہم نے تیری مخالفت میں کیا کہا؟ تم نے تو کہا خدا کی عبادت کرنا ابس ہے، رب الافواج کے احکام پر عمل کرنا اور اس کے حضور ماتم کرنا لا حاصل ہے۔ اور اب ہم مغروروں کو نیک بخت کہتے ہیں، شریر برومند ہوتے ہیں اور خدا کو آزمانے پر بھی رہائی پاتے ہیں۔ تب خدا ترسوں نے آپس میں گفتگو کی، اور خداوند نے متوجہ ہو کر سنا، اور ان کے لیے جو خداوند سے ڈرتے اور اس کے نام کو یاد کرتے تھے، اس کے حضور یادگار کا دفتر لکھا گیا۔ رب الافواج فرماتا ہے، اس روز وہ میرے لوگ بلکہ میری خاص ملکیت ہوں گے، اور میں ان پر ایسا رحیم ہوں گا جیسا باپ اپنے خدمت گزار بیٹے پر ہوتا ہے۔ تب تم رجوع لاؤ گے اور صادق اور شریر میں اور خدا کی عبادت کرنے والے اور نہ کرنے والے میں امتیاز کرو گے۔ آمین۔